بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو آج کے دشمنان اسلام یہ شوشہ عام کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں کہ کہیں سے یہ ثابت کر لیا جائے کہ قرآن میں تصاد یعنی کانٹراڈکشن قرآن کی آیتوں میں ہیں۔ ایسی ہی شیطانی ذہن کے ماتحت اپنی جھوٹی باتوں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ ایسی ہی ایک جھوٹی ویڈیو کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، آخر تک دیکھیے۔ اس کا پہلا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ یونس چیپٹر 10 آیت 64 اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں تصاد ہے یعنی کانٹراڈکشن ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ دو آیتیں۔ اس کے کیا جواب دیے، آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ کیا قرآن کی آیتیں منسوخ ہو سکتی ہیں، یعنی کینسل ہو سکتی ہیں، کیا اللہ کی باتیں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ تو جواب میں قرآن نے سورہ یونس کی آیت 64 میں کہا کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ یہی بات قرآن میں کچھ اور آیتوں میں بھی ریپیٹ کی گئی ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اس لیے میں نے ریفرنس کے طور پر صرف ایک آیت بتائی کہ سورہ یونس کی آیت 64 میں کہا گیا کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت 106 میں کہا کہ اللہ کی آیتیں منسوخ بھی ہو جاتی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یعنی اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 64 میں سورہ یونس میں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ فرمائے یا بھلا دیں تو اس جیسی بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ تو یہاں پر پہلی بات اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 105 اور 106 ماتحت ہے یعنی انٹر ریلیٹڈ ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آیت نمبر 106 کا یہ جو توڑ مروڑ کر حوالہ دے رہا ہے، اس کا جواب آیت نمبر 105 پر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا مشرکین ان ینزل علیکم، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے یہودی و نصارہ اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کر پیش کیے، تو وہ جو رد و بدل کیے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہم نے قرآن شریف میں نازل فرمائی ہے۔ تو یہ کوئی متنازع یا کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ کیا شراب پی سکتا ہوں؟ قرآن نے سورہ النحل کی آیت 67 میں انگور سے بنی شراب یعنی وائن کی اجازت دے دی، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت 219 میں یہ بھی کہہ دیا کہ شراب پینا گناہ ہے۔ اب شراب پینی ہے کہ نہیں پینی؟ اس کے دوسرے جھوٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آیت نمبر 67 سورہ نحل میں شراب حلال کر دی گئی ہے، اور یہ خود کو ایکس مسلم بتاتا ہے۔ اس کی اسی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک شیطانی سوچ کے تحت اسے بنایا گیا ہے۔ اب اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے
کہ کھجور اور انگور کو تازی حال میں کھایا جا سکتا ہے اور اسے سڑا گلا کر شراب بنائی جا سکتی ہے۔ تو اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ کھجور اور انگور کو تازہ یعنی ہولسم فریش کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں بھی نہیں۔ میں نے سوال کیا کہ عیسیٰ کی ماں یعنی مریم سے کتنے فرشتوں نے بات کی؟ قرآن نے سورہ مریم کی آیت 16 سے 19 میں بتایا کہ مریم سے ایک فرشتے نے بات کی، لیکن سورہ عمران کی آیت 42 میں کہا کہ فرشتوں نے مریم سے بات کی، مطلب ایک سے زیادہ فرشتے تھے۔ قرآن سے اس کا تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 19 16 to 19 اور سورہ عمران کی آیت نمبر 42 میں تصاد ہے یعنی کانٹراڈکشن ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانَا، یعنی ایک فرشتے کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ عمران کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ خَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکۃ مطلب ایک سے زائد فرشتوں کو کہتے ہیں ملائکۃ جمع میں، تو یہ تصاد ہے یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دا فرسٹ وین دا پرولر یعنی جمع ٹرم جو یوز کرے ہیں، when حضرت مریم was informed and given the news and glad tidings from Allah subhanahu wa ta'ala by the angels that from her would be born a righteous son and a prophet عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جو دوسرا انسیڈنٹ ہے وہ جبرائیل امین واحد آئے تھے in the form of a man when the actual miraculous conception of prophet عیسیٰ علیہ السلام took place۔ تو یہ دو الگ اوقات کو یہ الگ طریقے سے بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی تصاد نہیں۔ قرآن سے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ کتنے فرشتے جنگ میں محمد کا ساتھ دینے کے لیے آئے؟ قرآن نے سورہ العمران کی آیت 124 میں بتایا کہ 3000 فرشتے محمد کی مدد کرنے کے لیے محمد کے ساتھ مل کے جنگ لڑنے کے لیے آئے، لیکن سورہ انفال کی آیت 9 میں بتایا کہ 1000 فرشتوں سے اللہ نے محمد کی مدد کی۔ اب 1000 تھے یا 3000 تھے؟ اس کے پانچویں جھوٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں جہاں پر جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور سورہ عمران کی آیت نمبر 124 میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ پھر یہاں پر اپنے جھوٹ سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دراصل یہ دو آیتیں دو الگ اوقات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلے بار 1000 فرشتے آئے، ان کے بعد پھر 2000 فرشتے آئے، تو کل ملا کے 3000 فرشتے دو الگ الگ وقت پر آئے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے پوچھا کیا کرسچن لوگ یا جو جیوز ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے؟ قرآن نے سورہ مائدہ کی آیت 72 میں کہا یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، یعنی نرگ میں جائیں گے، ہیل میں جائیں گے۔ بلکہ سورہ عمران کی آیت 85 میں یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت 62 میں کہا، آیت نمبر 62 میں کہا کہ کرسچن، یہودی یا کسی بھی مذہب کا ہو کوئی، اگر وہ اللہ اور قیامت کو مانتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا چوتھا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 72 اور سورہ عمران کی آیت نمبر 85 یہ تصاد ہے، کانٹراڈکشن ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے۔ اب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ مَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یعنی
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نصرانی جو ہے کرسچنس وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے جنت حرام ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وبالیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی کہ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نصرانی جو ہے جنت میں جائیں گے. دراصل یہ دو الگ چیزیں ہیں. جس دور میں جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے لوگوں کے درمیان، تو اس وقت کے جو امتی جو ایمان لائے وہ پیغمبر پر، تو وہ لوگ جنتی ہیں. مطلب اب میں اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر میں نہیں چل سکتا، تو جو ان کے صحابہ ہے، جو ان کے صحابین ہیں، وہ لوگوں کے لیے جنتی ہے. وہ لوگ جنتی ہے اس دور میں جب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تھے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے. وہ ایمان لائے تھے اس دور کے نبی پر، اللہ پر. اس کا چوتھا جھوٹ یہ